اب یہ بیٹیوں کو تربیت کیسے دی جائے یا ہم تربیت کیسے حاصل کریں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک ہو جائے. ہم قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، اپنی بچیوں کو قرآن سکھائیں. اور ہم بعض اوقات بچیوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں، صرف جس طرح بچوں کو بھی قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، اور حفظ کروانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاملات کیا ہیں، مفہوم کیا ہے. تو مفاہیم سمجھانے کے لیے تفسیر پڑھائیں. ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بچیوں کا ادارہ ہے، ہمارے پاس حفظ کی کلاس نہیں ہے، ہمارے پاس مختلف جو کورسز ہیں ان کی کلاسز ہیں. اب ہمارے پاس بھیجیں بچی کو بھیجیں، بچی کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، اس کو ترجمہ و تفسیر پڑھائیں، اس کو احادیث پڑھائیں، بچی کی تربیت اچھے انداز سے کرائیں. ایک بی بی کی بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ تربیت ہی کمال ہو گیا تھا. کیا قرآن پڑھتی ہوگی، کس انداز سے قرآن پڑھتی ہوگی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر بزرگ گزرے، جلیل القدر. آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا جنگل میں، جاتے جاتے میں نے دیکھا میرے پاس اونٹنی تھی، ایک بی بی بیٹھی ہوئی، ضعیف بی بی ہے، بوڑھی بی بی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے اسے جا کے سلام کیا، میں نے سلام کیا تو بی بی آگے سے کیا کہتی ہے، کہتی سلام قولا من رب الرحیم. میرے سلام کا جواب اس نے کیسے دیا؟ قرآن پڑھ کے. سلام کا جواب بھی دیا اور قرآن پڑھ کے دیا. میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم. میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں، جنگل میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ راستہ بلا دے اس کو راہ کون دکھا سکتا ہے. مطلب اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے یہ سمجھایا. ہمارے ہاں مثالیں مشہور ہوتی ہیں نا، ہم بات بات پہ مثالیں دیتے ہیں، بات بات پہ پنجابی کی مثالیں، راجپوتی کی مثالیں، ہندگو مثالیں، پتہ نہیں کون کون سی مثالیں ڈھونڈ لاتے ہیں، انگلش کی مثالیں لے آتے ہیں. تو جس نے جو سنا ہوتا ہے وہی مثالیں دیتا ہے. اور جناب انہوں نے جو قرآن پڑھا تھا، قرآن سیکھا تھا، قرآن کی مثالیں دی. میں نے کہا جی جناب اچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں نے اب بیت المقدس جانا ہے، شام کی طرف جا رہی ہوں. اس نے کہا آپ یہاں کب سے تشریف فرمائیں؟ تو انہوں نے کہا جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں ہو گئی ہیں میں اپنے قافلے سے بچھڑ چکی ہوں، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، انہوں نے قرآن پڑھ کے ان کو جواب دے دیے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کھاتی پیتی کیسے ہیں، کھانا پینا ہے؟ انہوں نے کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ میرا اللہ ہے نا، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. قرآن پڑھا. انہوں نے کہا اچھا یہاں آپ کے پاس پانی تو ہے نہیں، تو پھر نماز روزہ پوچھ رہے ہیں نا تجسس سے کہ یا کسی بات سے تو ادھر ادھر کی بات کرے گی نا. نے کہا وضو کیسے کرتی ہیں، نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی کے پاس پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر لیا کرے. میں تیمم کر لیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانا ہے، اگر آپ کھانا پسند کرتی ہیں تو میرے پاس کھانا ہے. فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رات تک روزہ پورا کرو. ان کو بتایا کہ میں روزے سے ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ تو نہیں ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھا ہوا؟ بی بی نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ مہربانیاں فرماتا ہے. تو میں نے نفلی روزے رکھے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ نفلی روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سفر میں تو فرضی روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. تو بی بی کہتی ہے وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. رب تعالیٰ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ضرور دی ہے، مگر فرمایا پھر بھی تم رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اب بی بی قرآن پڑھتی گئی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عجیب بی بی ہو، مجھے کچھ بتاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا نا. تم کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا ہے، جو بھی بات پوچھتا ہوں قرآن کی آیت پڑھتی ہو، قرآن کی بات کرتی ہو، کوئی نہ کوئی بات تو مجھے اپنی زبان میں بتاؤ. بی بی نے آگے سے قرآن پاک کی پھر آیت پڑھ دی، کہتی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کہ میں جو بھی بات کروں گی بات اچھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی بات کی جاتی ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں، اس لیے میں فضول گفتگو نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کہاں سے ہیں، کن لوگوں سے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ تو بی بی نے آگے سے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ان چکروں میں نہ پڑو جن کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں، جن کے علم کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں، ان چکروں میں نہ پڑو، کیونکہ جو تم سنتے ہو، جو تم دیکھتے ہو، جو تمہارا دل کرتا ہے، اس کے بارے میں قیامت دن پوچھا جائے گا۔ تو میں کس قبیلے سے، تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے؟ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر محدث بھی تھے، بزرگ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خطا ہوگی، آپ میری خطا مجھے معاف کر دیں۔ جب انہوں نے کہا میری خطا مجھے معاف کر دیں، تو بی بی نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام والی آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم، جو آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے روز میں تم پر غصہ نہیں ہوں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ میں اونٹنی بٹھاتا ہوں، آپ اس پہ بیٹھ دیں۔ آپ نے اونٹنی بٹھا دی، جب اونٹنی بٹھائی تو بی بی سے کہا کہ آپ اس پر سواری کریں۔ اب آپ بھی وہیں کھڑے تھے، اب بی بی با پردہ تھی، جو بات بات پہ قرآن پڑھتی ہے، ظاہر ہے وہ کتنی عالمہ ہوگی قرآن کی۔ بی بی نے کہا، قرآن پاک کی آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب اپنے غلاموں سے فرما دو کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اب انہوں نے اشارہ کر کے حضرت عبداللہ بن مبارک کو سمجھا دیا کہ آپ نگاہوں کو جھکائیں گے تو میں بیٹھوں گی نا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی سائڈ کو منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ بی بی جب سوار ہوئی تو سوار ہونے کے بعد جو سواری کو چلنے لگے نا، سواری اٹھی، تو آپ نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ مقرنین۔ بی بی نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کچھ ادب کے اشعار تھے، وہ میں اشعار گنگناتا جا رہا تھا، میں کچھ ذکر اذکار کرتا جا رہا تھا اپنے انداز سے۔ جب وہ میں کر رہا تھا تو بی بی کو عجیب محسوس ہوا، بی بی کو عجیب محسوس ہوا، اس کو اچھا نہ لگا، تو اس نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کو آہستہ رکھو اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ آپ کہتے ہیں میں پھر خاموش ہو گیا، میں بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ جب میں بالکل خاموش ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اب چپ ہی ہو گیا ہے، تو چپ کروانا تو میرا مقصد نہیں تھا۔ بی بی نے قرآن پاک کی پھر آیت پڑھی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ادھر ادھر کے اشعار پڑھنے کے بجائے جب ٹائم ملے تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قرآن پڑھتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، سفر گزرتے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، مجھے تو کمال کیا نصیحتیں مل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ فرمایا تو بی بی نے کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ نصیحتیں بھی کسی کسی پر اثر کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلتے گئے، جب قافلے کے ساتھ ملنے لگے تو فرمایا بی بی اب تیرے قافلے میں کوئی تیرے رشتہ دار ہیں؟ اس نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، المال والبنون، اب میرا ذات راہ بھی ان کے ساتھ، میرے بیٹے بھی اسی میں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اب بولو گی، کچھ بتاؤ گی تو تیرے بیٹے کو بلاؤں گا، مجھے کیا پتا پورے قافلے میں تیرے بیٹے کو کیسے ڈھونڈوں۔ تو بی بی نے پھر قرآن کی آیات پڑھی، بی بی کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایک میرے پتر دا نام ابراہیم ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفہ، یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّۃٍ۔ چار بیٹے ہیں میرے، چاروں کے نام بتائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے قرآن پڑھتی ہے بی بی، کہنے لگے بھائی یا اس نام کے کوئی بندے ہیں، ان کی اماں میرے ساتھ ہے۔ وہ چاروں ہی ایک دم جلدی جلدی نکلے، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے کہ اماں تو کافی دنوں سے غائب ہے، مطلب پیچھے رہ گئی، قافلے سے بھول گئے رستہ۔ باہر نکلے، اماں سے ملے، اماں نے کہا اپنے بیٹوں سے بھی کلام اس طرح نہیں کیا۔ بیٹوں کو کیا کہتی ہیں؟ جو حضرت اصحاب کہف جو تھے نا، اصحاب کہف
ان میں سے ایک نے اٹھ کے کہا تھا کہ یہ اپنا ورق لے کے جاؤ، چاندی کا ایک سکہ لے کے جاؤ، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ انہوں نے اصحاب کہف جب اٹھے اپنی وغار میں تو انہوں نے کہا یار یہ چاندی کے سکے لے کے جاؤ اور جاؤ کھانا لے کے آؤ، تم میں سے کوئی ایک جائے اور کھانا لے کے آئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ، حضرت کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی حیران رہ گئے، بھی یہ کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ اب جو کھانا لے کے آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، یہ کہیں بدلہ نہ ہو جائے، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو بی بی نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو آپ صبر کر کے چلے آئے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جزا عطا فرمائی ہے، کھا بھی لو اور پانی پی بھی لو۔ پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، تب تک نہیں کھانا جب تک تم یہ نہ بتاؤ کہ اماں باتیں کب سے بند کی ہوئی، یہ کب سے چھوڑ گئی باتیں کرنا، کہاں پڑھا قرآن اس نے، کس انداز سے پڑھتی ہے، اور کمال کی عورت ہے۔ میں ایک عالم دین ہونے کے باوجود، ایک محدث ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں کہ بی بی بات کرتی کوئی نہیں، قرآن 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 قرآن۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہماری اماں کو دنیاوی کلام بند کیے ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال سے اماں قرآن پڑھ کے اشارہ کرتی ہے۔ زبان گونگی ہو جائے تو ہم ہاتھوں سے اشارے کر لیتے ہیں نا، ہمارے بچے بولنا چھوڑ دے، بولتے نہیں ہیں یا وہ کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گونگا ہو جاتا ہے یا سنتا نہیں ہے، ہم اشارے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، سارے معاملات ہمارے درست ہو جاتے ہیں۔ جب ہم شروع کر دیں گے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس بی بی نے 40 سال سے چھوڑا ہوا تھا سارا کچھ۔ ہم بھی تو قرآن سے محبت کریں نا، ہم بھی قرآن سے محبت کریں، ہم بھی قرآن سے پیار کریں۔ اور قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، جو دنیا میں اس سے محبت کرتا ہے یہ قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، رمضان بھی قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔